شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آج میں نے آپ کو شارٹ نوٹس پر زحمت دی۔ میں آج کچھ چند اہم انکشافات پاکستانی قوم سے کرنا چاہتا ہوں۔ میرا دل تھا کہ یہ راز میرے سینے میں رہتے، لیکن آج جو پچھلے 10 دنوں کی ایک کارروائی ہے جسے ایسے لگتا ہے کہ 22 کروڑ لوگوں کے ملک میں صرف شریف خاندان ایسا خاندان ہے جس کے خلاف ہم نے ایسی کارروائی کرنی ہے کہ وہ دہشت گرد اپنے آپ کو محسوس کریں۔ میں اہم انکشافات کرنے سے پہلے اپنی پاکستانی قوم کو بڑی مختصر بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تیزی جو نیب کی ہے اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں۔ یہ جو ایسڈ بیونڈ مینز کا کیس چل رہا ہے، یہ بڑا پرانا کیس چل رہا ہے۔ اس کے بارے میں جب شہباز شریف کو انہوں نے گرفتار کیا تھا، بلایا تھا، صاف پانی میں گرفتار آشیانہ میں کیا، اس وقت ایسڈ بیونڈ مینز کے اوپر پوری تحقیقات ہو رہی تھیں، ان سے سوال جواب کیے جا رہے تھے۔ جب احتساب عدالت میں شہباز شریف کو ملنے جاتا تھا تو وہاں پر جج صاحب کو بتایا جاتا تھا کہ یہ ایسڈ بیونڈ مینز کے بھی معاملات دیکھ رہے ہیں۔ جب میں نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا اپنی بیل کے لیے، میرے پہ 3 اپنا جو ہے نا وہ انہوں نے انکوائریز انیشیٹ کی تھیں، صاف پانی کی، رمضان شوگر مل کی اور ایسڈ بیونڈ مینز کی۔ جب ہائی کورٹ کے ججز نے پوچھا کہ حمزہ شہباز کی گرفتاری آپ کو کس کیس میں مطلوب ہے، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، جب ہائی کورٹ نے ان سے پوچھا کہ حمزہ شہباز کی گرفتاری آپ کو کس کیس میں مطلوب ہے، انہوں نے کہا جی ہمیں حمزہ شہباز کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے۔ اور نیب نے وہاں پر ریٹن سٹیٹمنٹ دی کہ حمزہ شہباز تمام افراد میں سے جو فیملی کے ہیں، ہم ان سب سے زیادہ کوآپریٹ کر رہا ہے۔ یہ ریکارڈ کی بات ہے۔ اب آ جائیں، جب یہ میری بیل ہو گئی، آپ کو یاد ہوگا کہ اپنا جو ہے نا اس وقت یہ حقائق میں نے قوم کے سامنے رکھے۔ اب ایسی کیا تیزی آ گئی ہے کہ جب میری ہائی کورٹ سے اب بیل ہوئی، مجھے اگلے دن نیب نے بلایا اور پھر اس کے بعد سنسنی خبریں کہ حمزہ شہباز سے 3 گھنٹے پوچھ گچھ ہوتی رہی، ان کو اپنا بٹھائے رکھا 3 گھنٹے، سوال کیے۔ ابھی میں اپنا جو ہے نا وہ اٹھ رہا تھا تو مجھے نیب نے کہا جی کہ ہم آپ کو پہلے بتا دیتے ہیں کہ ہم آپ کو 16 کو دوبارہ بلا رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے 3 گھنٹے بٹھایا ہے، اب 16 کو بلانے کا کیا تک ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں ہم بلا رہے ہیں آپ کو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنا جو ہے وہ آپ کا نوٹس آئے گا تو ہم سوچیں گے، وکلا سے مشورہ کریں گے۔ ابھی یہ بات ہوئی، میں گھر آیا، آج پھر پڑھا گیا 15 کو پھر بلا لیا، 15 کو بلایا ہے، 16 کو بلایا ہے۔ ابھی یہ نوٹس کی کال اپ نوٹس کی سیاہی خشک نہیں ہوئی ہوگی، مجھے خبر آئی کہ جی میری 2 بہنوں کو بھی نوٹس آ گئے ہیں، رابعہ شہباز شریف کو اور جویریہ شہباز شریف کو۔ مجھے میری بہن کا فون آیا کہ حمزہ بھائی اس طرح نیب کی اور پولیس کی ٹیم ہمارے گھر کے آگے پیچھے گھیرا کیا ہوا ہے، ہم بڑے پریشان ہیں، کیا معاملہ ہے؟ کیا مجھے بتائیں کہ مہذب معاشروں میں کسی کی بیٹی کو اس طرح نوٹس جاری کیے جاتے ہیں؟ میری بیمار والدہ جو اپنا جو ہے وہ ملٹیپل ان کو اپنا جو ہے وہ تکالیف ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی والدہ کو صحت دے، ان کو بھی کال اپ نوٹس آج ہی آ گیا ہے۔ پاکستانی قوم کو میں بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یعنی یہ انکوائری 6 مہینے پہلے شہباز شریف کے جب اپنا جو ہے گرفتاری کے دوران چلتی رہی، سوال و جواب ہوتے رہے، مجھ سے پوچھ گچھ ہوتی رہی، ایسی کیا بات آ گئی کہ جو نیب نے اپنا موقف ہائی کورٹ میں دیا تھا کہ ہمیں حمزہ شہباز شریف کی گرفتاری تینوں کیسز مطلوب نہیں ہے، ایسا نیب کے اندر اپنا جو ہے کیا چینج آیا؟ میں ایسے نہیں کہتا کہ یہ نیب اور نیازی
गठ जोड़ है। आज मैं पाकिस्तानी कौम को कहना चाहता हूं कि देखिए, हम सब ने कब्रों में जाना है, किसी ने हमेशा के लिए यहां पे नहीं रहना। जब अपना जो है ना वो ये सारे मामलात हो गए, उस वक्त डीजी नैब का जो शहजाद सलीम साहब हैं, उनकी जारी डिग्री का मामला चल रहा था। मैं बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब असेंबली में, मुझे जब बेल के बाद बुलाया गया तो आम तौर पर जब नैब आपके मीडिया वहां पे कैमरास होते हैं, मेन गेट से गाड़ी जो इंक्वायरी रूम होता है जहां पे इंक्वायरी अफसरान बैठे होते हैं वहां पे चली जाती है और वो टीम आके बैठ जाती है और सवालों जवाब का सिलसिला शुरू होता है। अचंभे की बात है कि मेरी गाड़ी को डीजी नैब के दफ्तर के बाहर पार्क करवाया जाता है। मुझे बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाता है, मुझे अपना जो है ना वो डीजी साहब नैब के दफ्तर में ले जाया जाता है। मैंने कहा मैं तो इंक्वायरी करने आया था, मेरी मीटिंग्स हैं। नहीं जी, वो डीजी नैब आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। वो आप अगर नैब के कोई वाकिफ हो ना, वहां पर दूध पत्ती बड़ी मशहूर है। वो कहते हैं जी हमजा साहब के लिए दूध पत्ती लेके आए। मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा ये अपना इंक्वायरी है, क्या मामला है? शहजाद सलीम साहब फरमाते हैं देखिए, मैं आपको पहले कहा है कि मैंने अल्लाह को जान देनी है, मैंने अपनी कब्र में जाना है, आप सब ने अपनी कब्र में जाना है। ये बातें मैं कौम के सामने रखना चाहता हूं कि मैं आगे चलूंगा, बात करूंगा। मैं ये बातें इसलिए नहीं कर रहा कि मेरे खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, मेरी मां को नोटिस आया है, मेरी बहनों को नोटिस आया और ये 24 घंटे के अंदर ये मामला हुआ। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपने देखा कि वो उस्ताद हज़रात, प्रोफेसर जिन्होंने जजों को पढ़ाया, जो अपना जो है ना वो हजरत अली रज़ी अल्लाह कौल है कि जिसने एक लफ्ज पढ़ाया वो तुम्हारा उस्ताद ठहरा, उसकी इज्जत करो, उनको हथकड़ियां लगाई। हाई कोर्ट ने नोटिस लिया, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया। अभी हालिया मिलिट्री के, फौज के आला ओहदेदार ने खुदकुशी कर ली ब्रिगेडियर साहब ने कि जी मुझे नैब ने मेरी इज्जत नफ्स को जो है वो मजरू किया है। ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ने बारहा नैब के केसेस में ये ऑब्जर्वेशन दी है कि नैब सियासतज़दा हो चुका है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आला अदलिया के जजेस की ऑब्जर्वेशन आपके सामने रख रहा हूं। मुझे याद है शहबाज शरीफ को कहते थे कि ये अपना जो है करप्ट है, 56 कंपनियां। कहां गई 56 कंपनियां? कहां गए अरबों के गबन आशियाना में? कहां गया साफ पानी का गबन? अल्लाह के फजल करम से शहबाज शरीफ सुर्खरू होकर कौम के सामने आए। मैं अब डीजी नैब की बात पे दोबारा वापस आता हूं। मुझे कहने लगे कि हमजा साहब, ये आपकी असेंबली में मेरी जाली डिग्री की करारदाद क्यों जमा हुई, इसको मेहरबानी करके वापस ले, मैं बड़ा परेशान हूं। मैंने कहा डीजी साहब, ये अपना टॉक ऑफ द टाउन है, जुबान इज़्ज़त आम है, मैं कैसे अपना जो है इसको वापस लूं? आप इसको वापस लें तो आप इसके बाद कॉल अप नोटिस आपको नहीं आएगा। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, रिकॉर्ड आप इसके बाद छानबीन करें। उसके बाद जो नोटिस मुझे आया या बुलाया गया, 1 महीने तक, उन्होंने कहा जी 1 महीने तक हम आपको नहीं बुलाएंगे हमजा साहब, आप ये मेरे खिलाफ जो जाली डिग्री की करारदाद है इसको आप विड्रॉ करें। मैंने कहा जी साहब देखते हैं, मैं आपसे कोई वादा नहीं कर सकता। और रिकॉर्ड मेरी बात की जो को रिलेशन है आपको मिलेगी कि उसके बाद उन्होंने मुझे कहा जी हम आपको 1 महीने हमजा साहब नोटिस देंगे, आप मेहरबानी करके ये जाली डिग्री वाली करारदाद करें। मैं बड़ा परेशान हूं। उसके बाद मुझे 1 महीने नोटिस नहीं आया। अब 24 घंटे बाद नोटिस, 48 घंटे बाद मेरी मां को नोटिस, 24 घंटे में मेरी बहन को नोटिस। फिर कहते हैं कि देखें हम आपको बुलाकर, जहां पे मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं टीवी पे देख रहा था, आप आ रहे थे, आप अपना जो है आपके वालिद ने बड़ा काम किया है, आप क्यों नहीं हुकूमत से बात करते, हमारी जान छुड़ाएं, आपको हम बुलाते हैं यहाँ पर, मुझे नहीं अच्छा लगता, आप कोई आपस में सेटलमेंट कर लें। मैं बड़ा अंडर प्रेशर हूँ, इसलिए मुझे आपको बुलाना पड़ता है। मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर, मगरिब का वक्त है, मैं आपको सही बातें बता रहा हूँ। मैंने कहा कि डी साहब मुझे समझ नहीं आ रही, मैं तो यहाँ पे इंक्वायरी करने आया हूँ, आप मुझसे अपना जो है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। नहीं, आप हुकूमत से बात करने, सेटलमेंट करने, तो हम अपना जो है ना वो इस सारे मामले को हम रफा दफा कर सकते हैं। और फिर 1 महीने मुझे नोटिस नहीं आया। नहीं, जो मैं हकायक है मैं बताऊंगा, मैं ना बात 1 इंच आगे जाऊंगा ना 1 इंच नीचे जाऊंगा, क्योंकि अल्लाह ताला इस बात का गवाह है।
تو اس کے بعد میں ذرا بات مکمل کر لوں، کیونکہ میں یہ قوم سے بات کر رہا ہوں، قوم اپنا جو ہے وہ حقائق جاننا چاہتی ہے، تو میں بتا رہا ہوں۔ پھر مجھے کہتے ہیں کہ یار یہ آپ نے 10 دنوں کی جو بیل کا کور لیا ہے، اس کی کیا ضرورت تھی؟ ہم تو آپ گرفتار نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں نے کہا ڈی جی صاحب آپ کے نوٹس آتے ہیں، آپ شہباز شریف کو بلاتے، صاف پانی میں ہے، گرفتار آپ آشیانہ میں کر لیتے ہیں، تو کیوں نہ پھر میں اپنا قانونی حق استعمال کرتا؟ نہیں، آپ کو ضرورت نہیں تھی، آپ مجھ سے بات کر رہے تھے ٹیلی فون پہ، میں اپنا جو ہے وہ اس کو انشور کر رہے ہیں، ہم آپ کو گرفتار نہیں کریں گے۔ میں نے کہا دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے شہزاد سلیم صاحب، ہنسنے لگ گئے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ جب یہ میرے گھر پہ دھاوا بولا 2 دن، یعنی ایک دن دھاوا بولا پھر دوسرے دن دھاوا بولا، اس سے آپ اندازہ لگائیں گے وہ بات کہ آپ نے یہ 10 دن کا بیل کور کیوں لیا۔ وہ بیل کور ان کو چپتا تھا، پتا تھا کہ ہائی کورٹ کی بیل ہے، حکم ہے، اس کی خلاف ورزی کی، اس کی دھجیاں اڑائیں۔ پہلے دن آئے، میں نے ایکسپلین کیا، اور پھر یہ دیکھیں کہ لوگوں کو پکڑتے ہیں، اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ شہباز شریف کی باری آتی ہے تو پورا شہزاد سلیم صاحب جو ڈی جی نیب ہیں پنجاب کے، وہ بھاشن دیتے ہیں کہ جی 56 کمپنیوں میں یہ ہو گیا، صاف پانی میں یہ غبن ہو گیا، اربوں کا گھپلا آشیانہ میں ہو گیا۔ پوری قوم نے سنی، ان کی تقریر تھی پوری، کیا اداروں کے سربراہ ایسے کام کرتے ہیں؟ پھر وہ جو جب مجھے گرفتار کرنے آئے جو صاحب، انہوں نے بڑی تقریر کی، سر سید احمد خان کے اپنا جو ہے نا وہ قصے سنائے قوم کو۔ او بھیا، ادارے ایسے کام کرتے ہیں؟ بغض کی انتہا جو نیب کے پیچھے جو نیازی چھپا ہو اتنی ہے کہ شہباز شریف کے وہ اپنا گرفتار کرنے آتے تو بھاشن دیتے ہیں، حمزہ شہباز شریف کو گرفتار کرنے آتے تو بھاشن دیتے ہیں۔ میں آج اپنا جو ہے نا وہ ایک قائد حزب اختلاف کی حیثیت سے نہیں، میں ایک ایم پی اے کی حیثیت سے نہیں، میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو، آصف سعید کھوسہ صاحب کو، میں آج چیف جسٹس ہائی کورٹ سندھ کو، چیف جسٹس خیبر پختونخوا پشاور ہائی کورٹ، چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ، چیف جسٹس پنجاب اب لاہور ہائی کورٹ کو درخواست کرتا ہوں کہ مجھے بلائیں۔ میں حد کے عزت کا دعویٰ کروں گا، اس لیے نہیں کہ میری چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا ہے۔ قوم نہیں بھولی کہ ہمارے محسنوں کو، جو ہمارے پروفیسر، ہمارے استاد ہیں، ان کو ہتھکڑیاں لگائی گئی۔ ایک شخص نے خودکشی کر لی، اور حمزہ شہباز تو ایک جانی پہچانی شخصیت ہے نا، ایسے کئی لوگ عقوبت خانے میں نیب کے بند ہیں جن کی کوئی سنوائی نہیں ہے، روز وہ جیتے ہیں مرتے ہیں، ان کی عزت جو ہے وہ عزت نفس کو مجروح کیا جاتا ہے، ان کی بچوں کے سامنے، ان کی بیویوں کے سامنے ان کی چیخیں سنائی جاتی ہیں۔ چیمہ کی مثال آپ کے سامنے ہے، کیا کیا؟ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا، میں نے تو بھیا جب 18 سال کا تھا نا، گورنمنٹ کالج میں اسٹوڈنٹ تھا، اس وقت 7 مہینہ اڈیالہ جیل میں رہ کے آیا تھا، اور جب میرا ایکوٹل ہوا تھا نا تو جج نے کہا تھا کہ یہ بچہ تھا، اس پہ کیس ہی نہیں بنتا تھا، آپ نے کیسے اس کو 7 مہینے اڈیالہ جیل میں قید رکھا؟ 10 سال مشرف کے اس نیب کے دفتر کے باہر 6 گھنٹے بیٹھتا تھا۔ اس وقت بھی نیب والے مجھے بلاتے تھے، میرا نہ ماں تھا نہ باپ تھا، مجھے وہ دن نہیں بھولتا جب میرا باپ اپنا کینسر کے موذی مرض میں مبتلا تھا اور اپنی زندگی موت کی جنگ لڑ رہا تھا، آپریشن تھیٹر جا رہا تھا۔ اس کا خط آج میں روز پڑھتا ہوں، اس نے لکھا تھا کہ حمزہ شہباز میں تمہارا راستہ تک رہا تھا، میں آپریشن تھیٹر میں جا رہا ہوں، پتہ نہیں واپس لوٹوں گا کہ نہیں لوٹوں گا، اگر واپس نہ لوٹا تو اپنے بھائیوں کا بہنوں کا باپ تمہیں بننا ہے۔ وہ روز لیٹر میں پڑھتا ہوں۔ مجھے جانے کی اجازت نہیں تھی پاکستان سے۔ میری بیٹی، مجھے بتائیں آپ سب کو، اللہ تعالیٰ آپ کے سب بچوں کو صحت عطا فرمائے، میری بیٹی 20 سال بعد اللہ نے مجھے دی، اللہ نے اس کو نئی زندگی دی۔ مجھے کورٹ نے جو اجازت دی تھی، میرے اندر کا جو باپ تھا وہ کہہ رہا تھا کہ حمزہ شہباز رک جا، اپنی بیٹی کو سینے سے لگا، 20 سال بعد ملی ہے، پھر اس کی اتنی میجر سرجری ہوئی ہے، اس کو سینے سے لگا۔ لیکن میرے اندر کا جو ایک پاکستانیت تھی، اس کا تقاضا تھا کہ نہیں، کورٹ نے کہا ہے واپس لوٹو۔ حمزہ شہباز، میں قوم کو بتا رہا ہوں، ایک دن پہلے کورٹ کی اجازت سے پاکستان لوٹتا ہے۔ آج یہ منی لانڈرنگ کے مجھ پہ الزام لگاتے ہیں، میرے والد پہ لگاتے ہیں، میری ماں کو نوٹس دیتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ منی لانڈرنگ کرنے والا جو ہے وہ
اغیار سے پاکستان کی دھرتی پر آ جاتا ہے. جس کے دل میں چور ہو وہ تو بھاگتا ہے. انہوں نے کہا 85 ارب روپے کا غبن ہوا ہے, 85 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہوئی ہے. جب میں کل نیب میں گیا, وہ میں نے کہا بتاؤ یار وہ 85 ارب کی اپنا منی لانڈرنگ کا سوال تو مجھ سے کر لو. نہیں وہ 85 ارب تو نہیں ہے, وہ تو چند کروڑ ہے, اس کا آپ جواب دے دیں. میں نے کہا ریکارڈ ہے, آپ بھی نوٹ کر لیں کہ حمزہ شہباز نے ایک پائی جو ہے وہ ٹیکس میں ڈکلیئر کی ہے. کیا کیا ہے؟ ڈکلیئر کی ہے. اور میں بڑا گناہگار ہوں. مجھے والد نے یہی سکھایا ہے کہ آپ عزت کی دال روٹی اس شان و شوکت سے بہتر ہے جس پہ لوگ انگلیاں اٹھائیں کہ یہ چوری کا پیسہ ہے. مجھے نواز شریف نے یہی سکھایا ہے. میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ عدالت میں معاملہ ہے, اور میری جس طرح میں نے اعلیٰ عدلیہ کے چیف جسٹس صاحبان سے درخواست کی ہے کہ آپ مجھے بلائیں, ڈی جی نیب کو بلائیں, اور یہ اس بات کا بھی حساب لیں کہ ایک شخص جس نے سرکاری ہسپتال ہیلی کاپٹر میں خیبر پختونخوا کے سیر سپاٹے کیے, جو نیب کو مطلوب ہے, جس کو نیب نے نوٹس دیا, وہ نیب میں پیش ہوا, وہ کس حیثیت میں نیب چیئرمین کے ساتھ میٹنگ کرتا ہے, جو خود مطلوب ہے, جس نے سیر سپاٹے کیے, اور ہمیں بھاشن دیتا ہے. پھر فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم کی توہین ہے کہ نیب نے ان کو نوٹس دیے. پاکستانی قوم سن لو, عمران نیازی کو نوٹس جائے تو وہ پاکستانی قوم کی توہین ہے. کسی کی گھر کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہو, کسی کی بیمار ماں کو نوٹس جائے, کوئی خودکشی کر لے, کوئی پروفیسر کو ہتھکڑی لگ جائے, کسی کی بیٹیوں کو نوٹس جائے اپنا جو ہے وہ ایک دم سے, وہ توہین نہیں ہے؟ یہ کون سا نیا پاکستان نیازی صاحب بھاشن دیتے ہیں؟ یہ کون سا پاکستان ہے جہاں پہ آج گروتھ ریٹ آپ کا سکڑ کر, جب ہم چھوڑ کے گئے تھے 5.8 سے 2.9% پر آ گیا ہے؟ یہ کون سا نیا پاکستان ہے جہاں پر 71 سالہ تاریخ میں ڈالر جو ہے وہ 35% اپنا روپے کے مقابلے میں بڑھ جاتا ہے, اور آپ کا وزیر اعظم کہتا ہے تم تراک سے کہ آئی بی میرے نیچے ہے, ایف آئی اے میرے نیچے ہے. ہاں مجھے میڈیا سے خبر ملی, میں آئندہ کے بعد اسٹیٹ بینک گورنر کہوں گا کہ مجھے پوچھ لیا کرو. ایسے ملک چلتے ہیں. میں پاکستانی قوم سے, یہاں پر بیٹھے اپنے بھائیوں سے, یہ اپنا میڈیا کے جرنلسٹ بعد میں ہیں, پہلے پاکستانی ہیں, پوچھیں ذرا اپنے آپ سے کہ آپ کے گھر میں جو ملازمین ہیں ان کی زندگی, مہنگائی نے ان کی زندگی قیامت کر دی ہے. 10 دنوں میں اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹرز کا 600 ارب روپیہ ڈوب گیا. یہاں پر فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں 5 دن میں نوکریوں کی بارش ہو جائے گی, سیلاب آ جائے گا. آج کا واقعہ ہے کہ نواز شریف کی بیماری کا مذاق اڑایا جاتا ہے, اور جب کورٹ جو ہے میڈیکل رپورٹس کی بنیاد پر ان کو کہتا ہے کہ علاج کراؤ, اس پر بھی طنز کے تیر برسائے جاتے ہیں. حمزہ شہباز اپنی 20 سال بعد جو اللہ نے بیٹی عطا کی, اس کو بیمار پرسی کرنے جاتا ہے, اس پہ عمران نیازی طنز کے تیر برساتا ہے. آج فواد چودھری صاحب فرماتے ہیں علیم خان کو بیل دو, علیم خان نے ایسا کچھ نہیں کیا. یہ عدلیہ کو ڈکٹیشن دے رہے ہیں. ان کو اپنی مرضی کے سارے فیصلے اچھے لگتے ہیں, جو حق سچ پہ ہو وہ ان کو بڑے گراں گزرتے ہیں. نواز شریف کو کہتے تھے یہ کس حیثیت میں اپنے مسلم لیگ نون کی صدارت کی کرسی پر بیٹھتا ہے. آج بنی گالا میں جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ چائے نوش فرما رہے ہیں. کابینہ کی میٹنگ میں آ کے جس نے قوم کے مذاق اڑایا, اپنے ایسٹ کا جواب نہیں دے سکا, اس کو کابینہ کی میٹنگ میں مہمان بلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ ہیں آئنسٹائن, ان سے سیکھو پاکستان کیسے چلانا ہے. میں کوئی جوتشی کو پیر نہیں ہوں. یہ پاکستان میرا بھی ہے,
آپ کا بھی ہے, فوج کا بھی ہے, عدلیہ کا بھی ہے, اداروں کا بھی ہے. آج حمزہ شہباز کئی آئیں گے, کئی چلے جائیں گے. اس ملک نے قائم رہنا ہے. مجھے آج یقیناً ان نوٹس کی فکر نہیں ہے, لیکن معیشت ہماری آنکھوں کے سامنے سسکیاں لے لے کے, ایڑیاں رگڑ رگڑ کے ختم ہو رہی ہے. معیشت آپ کی وینٹیلیٹر پر ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا. ایشین ڈیولپمنٹ کی رپورٹ اٹھا کے دیکھو, آئی ایم ایف کی رپورٹ اٹھا کے دیکھو, اور وہ مانگے تانگے کے پیسوں سے چور ڈاکو چور ڈاکو چور ڈاکو کے نعرے لگا رہے ہیں. میں یہ بھی تقاضا کروں گا اعلیٰ عدلیہ سے, جس طرح آج میری والدہ کو, بیمار والدہ کو نوٹس دیا گیا, جس طرح مریم نواز جے آئی ٹی میں پیش ہوتی رہیں, علیمہ خان صاحبہ جو کہ بڑے میرے لیے قابل احترام ہیں, ان سے ان کی جو فورن ایسٹس ہیں ان کا حساب کتاب ہونا چاہیے. نیازی صاحب پھر مانیں گے کہ یہ نیا پاکستان ہے. بند لفافے میں وہ لہرا کے کہتی ہیں کہ مجھ سے مت پوچھو, کورٹ سے جا کے پوچھو. یہ کوئی انصاف کے تقاضے ہیں؟ شریف خاندان کے خلاف انکوائری ہو تو نعیم بخاری صاحب جو کہ درینہ پیپلز اپنا پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں, وہ انکوائری کریں گے, نعیم بخاری کریں گے. یار مجھے بتاؤ یہ کون سا احتساب ہو رہا ہے اس ملک میں؟ کوئی پاکستانی قوم اس کا حساب لے گی انشاءاللہ تعالی. تو صرف آپ سے یہ گزارش ہے کہ میں نے مشرف دور کا بھی ذکر کر دیا, میں نے اپنی اڈیالہ جیل کا بھی ذکر کر دیا, شریف خاندان کے خلاف انکوائریاں بھگتیں, اور میں اس حق میں ہوں. میں چاہتا ہوں کہ احتساب کا عمل ایسے چلے, ایسے نہیں جہاں پر ایک ریڑھی والا, ایک کسان, ایک انویسٹر, ایک تاجر, ایک اپنا جو ہے وہ فیکٹری والا, سب سرمایہ چھپا کر اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھ گئے کہ ہم نے سرمایہ کاری نہیں کرنی. کیوں نہیں کرنی؟ نیب آ جائے گا. بیوروکریٹس وفاقی حکومت میں ہو, صوبے میں ہو, ہم نے فائلوں پہ سائن نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ نیب آ جائے گا. پشاور میٹرو بس کا حال دیکھو جا کے یار. 1 کھرب میں نواز شریف کی اجازت میں شہباز شریف نے 3 میٹرو بس بنائی. 1 کھرب سے تجاوز کر گیا پشاور میٹرو بس. اربوں روپے کے غبن کے ریکارڈ سامنے آئے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ ہے نیا پاکستان کا احتساب. دیکھیں میں اللہ سے ڈرنے والا انسان ہوں, پاکستان سے پیار کرنے والا ہوں, ایک ایک پائی کا حساب دوں گا, لیکن میں انتظار کروں گا کب اعلیٰ عدلیہ مجھے بھی بلائے اور نیب کو بھی بلائے اور حساب کتاب ہو جائے کہ یہ جو نوٹسز کا سلسلہ شروع ہوا ہے, جو منی لانڈرنگ کے الزام لگ رہے ہیں, گھنٹوں میں میری ماں کو نوٹس آتا ہے, میری بہنوں کو نوٹس آتا ہے, اور اپنا جو ہے جب میں جاتا ہوں سنسنی خیز خبریں آتی ہیں, 16 کو بلایا جاتا ہے, 15 کو بلایا جاتا ہے. میں نے کل کہا, میں نے کہا ذرا انتظار کر لو یار, 17 کو ڈیٹ ہے, انشاءاللہ ہم جواب دیں گے. نہیں, عمران نیازی اپنا جو ہے وہ, لوگ مہنگائی کی آگ میں جل رہے ہیں اور عمران نیازی شریف خاندان کی بغض اور حسد میں جل رہا ہے. ایک منٹ. تو میں قوم سے گزارش کروں گا کہ یہ سب چیزیں آپ کے سامنے, اور ایک ٹویٹ داغ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس ملک میں انصاف نہ ہو وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. مجھے بتاؤ, ایک ریڑھی والی کی ریڑھی تو چلی گئی, کھوکا بلڈوزر نے اٹھا کر پھینک دیا, ایک یتیم بچی کا گھر تو اجاڑ دیا, توڑ دیا, لیکن بنی گالا کے ناجائز تجاوزات تو آج بھی غریب آدمی کی بے بسی کا منہ چڑھاتے. بارہا سپریم کورٹ نے کہا کہ بھئی ریگولرائز کراؤ, نہیں کروائے. اور ثانیہ ساہیوال جہاں پر میں خود گیا تھا,
مجھے بتائیں، آپ بچیوں والے ہیں، کسی کے بیٹے کے سامنے اس کے ماں باپ کو گولیوں سے بھون ڈالو اور مہینے گزر جائے، پوچھو نا، پھر ٹانگ پہ ٹانگ رکھو، ان کے 3 کروڑ ان کے اپنا ہاتھ میں تھماؤ اور کہو جی جائیں آپ یہاں سے. انسانیت کا مذاق ہے یہ. نیازی صاحب، خدا کا خوف کرو، اس وقت سے ڈرو جب تمہارے جھوٹے وعدے جو تم نے کنٹینر پر کیے تھے ایک ایک کر کے آج جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں. اور انشاءاللہ میں بڑا گناہگار ہوں، لیکن آج اپنی قوم کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں اللہ سے ڈر کر کہ یہ منی لانڈرنگ کا غلیظ الزام جس طرح آشیانہ اور صاف پانی ثابت ہوا، یہ بھی جھوٹا ثابت ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی عدالتوں میں ہم اپنی صفائی دیں گے اور سرخرو ہوں گے. ایک ایک پائی میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں نے ڈکلیئر کی ہے. اور آج میں اپنا رونا رونے نہیں آیا، مجھے فکر ہے کہ جس طرح یہ معیشت تباہ ہو رہی ہے، روز اپنا جو ہے اسٹاک ایکسچینج گر رہا ہے، روز یہ نئے نئے کھلنڈرے وزیر آ کر بیان داغتے ہیں جس سے لوگوں کا کانفیڈنس اور شیک ہوتا ہے. خدا نخواستہ وہ دن نہ آ جائے کہ پچھتاوے کے علاوہ پاکستانی قوم کے پاس کچھ نہ رہے. خدا را ان لوگوں کا احتساب کرو، ورنہ یہ نیازی اور نیب کے گٹھ جوڑ میں پاکستانی معیشت تباہ و برباد ہو جائے گی. ایک ایک کر کے جی باری 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 دانیال صاحب. اور آج چیئرمین نیب نے پھر کہا جی فواد چودھری کا نوٹس دیں گے. ان نوٹسوں سے بات نہیں چلنی. چیف جسٹس سپریم کورٹ صاحب، میری بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ ان چیزوں کا نوٹس لیں، نہیں تو کئی ایسے باپ خودکشیاں کریں گے جن کے ساتھ یہ لوگ ظلم کرتے ہیں. اور ان کے وزیر اپنا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کو نوٹس آئے تو وزیر اعظم کی توہین ہے. میری ماں کو نوٹس آئے، پروفیسروں کو ہتھکڑیاں لگے، کوئی بریگیڈیئر اپنی جان قربان کر دے، خودکشی کر لے، وہ توہین نہیں ہے قوم کی. جی اب آئے. یہی تو میں نے آپ کو یہی تو میں نے بیک گراؤنڈ بتائی ہے کہ پاکستان کی معیشت سسک سسک کر ایریاں رگڑ رگڑ کے مر رہی ہے اور لوگوں کی مہنگائی سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ باتیں ہو رہی ہیں. آپ کے وفاقی وزیروں نے اعتراف کیا ہے کھلی آنکھوں کھلے کان کہ مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ دی. یار میں نے تو کہا ہے کہ میں اپنی ذات کے لیے آج نہیں آیا. میں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے یا ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان سے اپنی بات نہیں کی. میں چاہتا ہوں کہ حمزہ شہباز تو اپنی بات بتا دیتا ہے، لیکن وہ جو نیب کے عقوبت خانوں میں لوگ گر رہے ہیں، سڑ رہے ہیں، جن کی کوئی سنوائی نہیں ہے، جن کی تضحیک ہوتی ہے، ان کی آواز سنیں. اس نیب نے بزنس مینوں کو ڈرا دیا ہے. لوگ دبک کر گھر میں بیٹھ گئے ہیں، کوئی دمڑی لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر یہ نیازی اور نیب کا گٹھ جوڑ کا حساب چلا تو اس ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا. جی عارف ملک صاحب. بھیا سی سی فوٹیج دیکھنی ہے تو سلیم شہزاد صاحب کی دیکھو جو بھاشن دیا تھا شہباز شریف کے بارے میں. سی سی فوٹیج آج میری اینکر سے بھی گزارش ہے کہ وہ شہزاد سلیم کی ضرور چلائیں، اس سے قوم کو پتہ لگے کہ یہ بغض بول رہا ہے. اور پھر جب شہباز شریف کی اپنا ضمانت ہوئی وہ ججمنٹ بھی پڑھ کے سنائیں. اور پھر جو مجھے گرفتار کرنے آئے تھے ان صاحب کی بھی اپنا فوٹیج چلائیں جو بھاشن دے رہے تھے اور سر سید احمد خان کا نام لے رہے تھے. اور اس کورٹ کی ججمنٹ کو بھی دکھاؤ جس میں کھلے لکھا ہے کہ حمزہ شہباز کو آپ کو گرفتار کرنے سے پہلے 10 دن بتایا جائے گا. اور نیب خود اس کورٹ آرڈر کو کنٹیسٹ کرنے سپریم کورٹ گیا ہوا ہے. تو یہ کوئی انجانے میں واقعہ نہیں ہوا. ان کو پتا تھا کہ نیب کا ایک اسپیسیفک آرڈر ہے میرے پاس. سپریم کورٹ کی ججمنٹ تو ایک جنرل تھی نا، میرے پاس اسپیسیفک آرڈر تھا جس کا ہائی کورٹ نے تصدیق کی. تو یہ بدنیتی پر ان کا مبنی تھا.
पार्लियामेंट का आपने जिक्र नहीं किया, आप मीडिया से अपील कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से अपील कर रहे हैं। पार्लियामेंट एक फोरम है, आप लोगों ने मिलकर कानून बनाया था, आपके पास 100 के करीब कॉपी असेंबली है, सेनेट में भी आपकी नुमाइंदगी है, आप क्यों इस मामले को पार्लियामेंट में उठाते हैं? पार्लियामेंट में जब शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि आइए मिसाक मईशत पर बात करें, तो वहां से चोर डाकू के जब अपना बातें सुनने को मिलती हैं तो बंदा क्या करे। इन्होंने अपना जो है वो कौम को मजाक बना दिया है, अपना जो है वो एक सयाज आफशा शख्स से काबीना को भाषण दिलवाते हैं, हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के फैसले आते हैं, फवाद चौधरी उन पर तंज करता है और अपना जजों को डिक्टेशन देता है। आज जो अलीम खान के बारे में जो ट्वीट है वो नैब चेयरमैन का नोटिस नहीं है, वो नैब को नहीं है बात, वो तो जजों को, कोर्टों को इसने डिक्टेशन देने की अपना जो है वो की है। इसका नोटिस लेना चाहिए इस मामले का। मैंने पी नहीं थी वो दूध पत्ती। मैं ज्यादा तो मुझे नहीं, लेकिन यही बात जो बात समझने वाली है आम आदमी समझते रही। आप इधर आते हैं, मुझे तकलीफ होती है, आप हुकूमत से बात करें, आप अपना जो है ना वहां पे अपने मामलात को हुकूमत से सेटल कराएं। हुकूमत में कौन है? न्याजी है ना। इसलिए मैं कहता हूं कि नैब न्याजी का कट जोड़ा। मैं बहुत देर से ये बात करता हूं, मेरे सीने में ये राज दफन थे, मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन आज मैं मजबूर हूं। जो पाकिस्तान की मईशत का हाल हो गया है, जो गुर्बत का हाल हो गया, जो महंगाई का हाल हो गया, जिसके पास 2/3 अक्सरियत थी, उन्हें कामने की बुनियाद पर अदालतों ने निकाल दिया। अब एक मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म जिसकी हुकूमत सिर्फ 4-5 सीटों की मुख्ताज है, वो कैसे? मैंने बारहा ये कहा है, हमने इस सीने पे पत्थर रखकर हल्फ लिया कि ये मुल्क को आगे चलना चाहिए। तो 8 महीने में जो बेड़ा गर्क हुआ है मुल्क का, आपके सबके सामने है, और आगे भी खौफनाक सूरत हाल है मईशत की। अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम करे, और हम आज भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। ये वही बात मैं कर रहा हूं, और मैं अपना जो है आखिरी सवाल कोई आप कर लें। हो गया अदनान साहब। ये अपना जब साफ पानी में और जो आशियाना में शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार की था, ऐसी अपना बातें होती थी। मैं अल्लाह से डरता हूं, इंशाल्लाह जब अदालत के सामने हम अपनी सफाई देंगे, दूध का दूध पानी का पानी होगा। मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान के इदारों का मजाक उड़ाया शेख रशीद साहब ने, और NRO की बातें करते हैं, फलां बात करते हैं। मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करूंगा। मैं आज के जो मैंने आपको आज जहमत दी है कि ये नैब ने लोगों की इज्जत नफ्स को मजरूह किया है, हमारे असातिज़ा कराम को हथकड़ियाँ लगाई हैं, और आज बिजनेसमैन कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं, और ऐसे लगता है पाकिस्तान लवारिस है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम करे। पाकिस्तान पाइंदा रहे।